جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کچھ معاملات میں پریشان تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو وعدے ہو رہے تھے، جو بشارتیں دی جا رہی، ان کی تعبیر میں تاخیر ہو رہی تھی، تو وہ پریشان تھے کہ جو ہم سے کہا گیا کہ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ، ہم سے یہ وعدے کیے گئے کہ کیسر و کسریٰ مغلوب ہو، تو یہ سارا کچھ کب ہوگا اور کس وقت ہوگا؟ ان بشارتوں پر تو سال ہا سال گزر چکے اور ہمیں بے شمار مصائب اور رکاوٹوں کا سامنا ہے، تو یہ سب کچھ کب ہوگا؟ تو قرآن پاک نے کیا جواب دی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء، فرمایا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ، جنت میں جانا اتنا تم نے آسان سمجھ لیا ہے؟ لیکن کو کہا جا رہا ہے اصحاب رسول کو یہاں اپنی حیثیت پہ غور کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ فرمایا تم نے یہ گمان کر لیا، خیال کر لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ؟ تم سے پہلے جو جنت میں جا چکے ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے مصائب اور علام کو، ان کی تکالیف کو آپ نے نہیں پڑھا؟ پھر اسی آیت کے تحت وہ حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے لوگوں کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھلنی کیا، وہ جنت میں تب پہنچے، تب انہیں جنت کی خوشبو آتی، تب وہ جنت کے حقدار ٹھہرے، اور تم ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کی سنت ایک ہے، جن راہوں سے گزر کے اصحاب رسول جنت میں گئے، یاد رکھیے قیامت تک وہی راستہ ہے، اسی منہج اور اسی راہ پر چلنا پڑے، جیسے انہوں نے مصائب کو برداشت کیا کرنا پڑے۔ جو یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ آج معاملات آسان ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آج معاملات اس دور سے مشکل ہے، اس وقت واسطہ کفار کے ساتھ تھا، آج کا ہمارا واسطہ کفار کے ساتھ بھی ہے، اور انہی کی سوچ اور فکر کے دائی جو لوگ ہیں اسلام کے روپ میں، ان کے ساتھ جو توحید اس دور میں بیان ہوئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اصحاب رسول نے کی، اور جو مصائب اور دکھ اور تکالیف اٹھائے، آج اگر توحید کا بیان وہی ہو تو مصائب بھی اسی طرح۔ ہم نے کمپرومائز کر لیا، ہم مصلحت کا شکار ہیں، ہم سست روی کا شکار ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، ہم نے معاشرے اور اولاد کے ساتھ معاملات طے کر لی، یہاں تک ہم جائیں گے، اس سے آگے دکھ اور مصائب کے راہ پر ہمارے لیے چلنا مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟